ٹرمپ نے اس تاریخی موقع پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف پاکستان کے کردار کی تعریف کی بلکہ حکومت پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ پاکستان نے کابل میں 13 امریکن فوجیوں کو نشانہ بنانے والے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ افغانستان سے ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، عمران خان ایک سال سے اپنے کارکنوں کو تسلی دے رہا ہے کہ فکر نہ کریں، ٹرمپ آئے گا، مجھے چھڑائے گا، اور اس مقصد کے لیے عمران خان ایک عرصے سے امریکن لابنگ فرمز کو بھاری رقم بھی ادا کر رہا ہے، رچرڈ گرینل جیسوں پر لاکھوں ڈالر لٹا رہا ہے۔ اور جب سے ٹرمپ آیا، پوری پی ٹی آئی اپنی اس سرمایہ کاری کے حلال ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ واشنگٹن سے ایک ٹویٹ کے لیے سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ سجاد برقی جیسے لوگ امریکہ میں ٹرمپ کے قریبی لوگوں تک رسائی کی کوشش کر رہے تھے۔ شہباز گل جیسے آئے روز تسلیاں دے رہے تھے کہ بہت جلد ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائے گا۔ عمران خان کے صبر کا پیمانہ تو اس حد تک لبریز ہو چکا تھا کہ اس نے ٹرمپ کی نظروں میں آنے کے لیے ٹائم میگزین میں ایک مضمون اس امید پر لکھ مارا کہ شاید اسے پڑھ کے کوئی ٹرمپ کو بتا دے گا کہ اس کا ایک سابق دوست جیل میں گل رہا ہے، سڑ رہا ہے۔ تو عمران خان کا ٹائم میگزین میں چھپنے والا مضمون آپ پڑھیں تو اس کا ایک لفظ جو ہے وہ ٹرمپ سے دہائی کر رہا ہے، منت کر رہا ہے، کیا ہو خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ اس مضمون میں عمران خان نے امریکہ کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ میں آپ کا ایک ایسٹ ہوں، ایک اثاثہ ہوں، میں اقتدار میں آؤں گا تو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا، آپ کی منشا کے مطابق پاکستان کو اندر سے مزید کھوکھلا کروں گا، اس کی معیشت تباہ کروں گا، اس کے کھیت و کھلیان اجاڑ دوں گا، اس کے بازار ویران کر دوں گا، ایسی افراتفری برپا کروں گا، ایسا انتشار پھیلاؤں گا کہ پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ عمران خان کا منت ترلا جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ لابنگ فرم سے کی گئی ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ ٹرمپ نے الٹا شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ کسی بھی امریکن صدر کا کانگریس سے پہلا خطاب ایک تاریخی موقع ہوتا ہے، اور ٹرمپ نے اس تاریخی موقع پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف پاکستان کے کردار کی تعریف کی بلکہ حکومت پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ پاکستان نے کابل میں 13 امریکن فوجیوں کو نشانہ بنانے والے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ دہشت گرد کون تھے؟ کیسے پکڑے گئے؟ میری چڑیل ساری خبر اندر سے لے آئی ہے۔ سی آئی اے کے موجودہ چیف نے چارج سنبھالنے کے دوسرے روز ہی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل عاصم ملک سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے پاکستان سے درخواست کی کہ کابل میں 13 امریکن فوجیوں کے قاتل پکڑنے میں ہماری مدد کریں۔ پاکستان نے اس امریکن درخواست کا مثبت جواب دیا اور امریکن حکام کو دہشت گردی کے خلاف کوشش میں بھرپور مدد کی یقین دہانی دلائی۔ تو میں واضح کر دوں، ان 13 امریکن فوجیوں کو ان دنوں کابل میں بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا جن دنوں امریکن فوج افغانستان سے نکل رہی تھی، اور اس حملے کی ذمہ داری داعش افغانستان کے گروہ نے بھی قبول کی۔ اس دن سے لے کر آج تک امریکہ اس دہشت گرد گروہ کے پیچھے تھا، اور ابھی چند روز پہلے سی آئی اے نے اس گروہ کے سرگنا شریف اللہ نامی ایک دہشت گرد کی لوکیشن ٹریس کر کے پاکستانی حکام کو فراہم کی۔ حکام نے فوراً یہ لوکیشن پاک افغان بارڈر پہ تعینات ایلیٹ یونٹس کو بھجوائی، اور اگلے ہی روز یہ دہشت گرد اپنے 2 ساتھیوں سمیت پکڑا گیا۔ تو افغان دہشت گردوں سے صرف امریکہ ہی تنگ نہیں، پاکستان، ایران، تاجکستان سمیت افغانستان کا ہر ہمسایہ اس سے تنگ ہے۔ پاکستان ان دہشت گردوں کا خاص طور پہ نشانہ ہے۔ دنیا میں اس وقت دہشت گردوں کی اگر کوئی جنت ہے تو وہ افغانستان ہے۔ یہ ملک اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ کابل کی موجودہ رجیم نے دنیا بھر کی شدت پسندوں کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، جہاں نہ صرف انہیں کمین گاہیں فراہم کی جاتی ہیں بلکہ گزر بسر کرنے کے لیے ان کے وظیفے تک مقرر ہیں۔ تو حالیہ چند مہینے سے پاکستان کے خلاف ان دہشت گردوں کی کارروائیوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملہ، ترکھم بارڈر پر گولہ باری، بنو میں دہشت گردوں کا حملہ، یہ تمام واقعات اس بات کا اعلان ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کو میری بات کا یقین ہی تو پچھلے 1 مہینے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ صرف فروری کے دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 147 واقعات رپورٹ ہوئے۔
جن میں عام شہریوں اور پیراملٹری فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ کل بنو میں جدید ترین اسلحے سے لیس 16 دہشت گردوں نے افطار کے فوراً بعد جس طرح چھاونی میں گھسنے کی کوشش کی، جس طرح انہوں نے بارود سے بھری 3 گاڑیاں چھاونی کی دیوار اور گیٹ سے ٹکرائیں، جس فاقی سے ان درندوں نے ایک مسجد کو نشانہ بنایا، بچے خواتین سمیت 12 معصوم شہریوں اور 5 جوانوں کو شہید کیا، اس سے تو بخوبی اندازہ ہو رہا ہے نا کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ دہشت گرد تھے۔ اب پاکستان کے اس دعوے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی ہے۔ افغانستان میں موجود کالعدم ٹی ٹی پی کے ایک دھڑے حافظ گل بہادر گروپ نے اس شرمناک کارروائی کی نہ صرف ذمہ داری قبول کی، بلکہ تمام حملہ آوروں کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی، اور اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ وحشیانہ حملہ حافظ گل بہادر گروپ سے منسلک جیش الفرسان نامی بریگیڈ کی جانب سے کیا گیا، جس کا مرکز افغان صوبہ خوست میں پاک افغان بارڈر پہ واقع ہے۔ تو آپ یقیناً یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بنو حملے کی منصوبہ بندی حافظ گل بہادر نے ہی کی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا اعلامیہ اور حافظ گل بہادر گروپ کا اعترافی بیان اور ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان طالبان کی حکومت ان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ اب پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے ان دہشت گردوں کو نہ صرف لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتی ہے، بلکہ بھارت اور اسرائیل کی مدد سے انہیں تربیتی سہولیات بھی فراہم کر رہی ہے۔ تو حامد کرزئی اور اشرف غنی کی طرح کابل کی موجودہ رجیم کا رویہ بھی انتہائی منافقانہ اور پاکستان دشمنی پر مبنی ہے۔ پچھلے سال جب پاکستان نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کی تفصیلات کابل حکومت کو فراہم کی تھی، تب ملا ہیبت اللہ نے سفارتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک ملٹری ریفارم کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس کمیشن کا مقصد افغان طالبان کو پاکستان جا کر لڑنے سے روکنا اور کالعدم ٹی ٹی پی کی معاونت سے روکنا تھا، لیکن اس کمیشن کو تشکیل دینے کا الٹا اثر یہ ہوا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ ابھی حال ہی میں پاکستان نے افغان فوج کے 2 کمانڈرز کی لاشیں بطور ثبوت کابل کو پیش کی ہیں۔ اب بنو میں حملے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے افغان طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ نے ایک بار پھر ملٹری ریفارم کمیشن کو اپ گریڈ کر کے مولوی عطا اللہ کو اس کا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو افغان طالبان کا یہی رویہ پاکستان میں دہشت گردی میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ افغان طالبان کی اسی منافقت کی وجہ سے آج ہم دہشت گردی کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب میں غیروں سے کیا شکوہ کروں، ہمارے اپنے بھی سیاسی اور مالی مفاد کے لیے ان دہشت گردوں کے جانے انجانے میں سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جس علاقے میں فوجی آپریشن کی تعینات کی جاتی ہے، وہاں پی ٹی آئی کی آشیرواد سے احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ لکی مروت میں حالات خراب ہوئے، پاک فوج نے قربانیاں دے کے وہاں امن قائم کیا، دہشت گردوں کا کلا کامہ کیا، بجائے اس کے کہ صوبائی حکومت مدد فراہم کرنے پہ وفاق کا شکریہ ادا کرتی، اس نے لکی مروت پولیس کو سڑکوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ پولیس اہلکاروں سے مطالبہ کرایا گیا کہ فوجی علاقے خالی کر دے یا فوج علاقے خالی کر دے۔ تب آپ ہی بتائیں افغانستان سے آنے والے یہ دہشت گرد کیسے صحیح سلامت اسلحہ بارود سب چیزوں کے ساتھ بنو کینٹ تک پہنچ گئے؟ مقامی سہولت کاری کے بغیر اس طرح کے حملے کیسے ممکن ہیں؟ خودکش حملے کے لیے 3 گاڑیاں یقیناً بنو میں ہی تیار کی گئی ہوں گی، بارود بھی مقامی سطح پہ ہی فراہم ہوا ہوگا۔ تو پھر صوبے کی پولیس انتظامیہ اور صوبائی انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے تھے؟ پی ٹی آئی سلمناک واقعے پہ بھی غلیظ پروپیگنڈا سے باز نہیں آتی، ان دہشت گردوں کی ذمہ داری پاک فوج پہ ڈال رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ یہ حملہ کیوں ہوا۔ افواج کے جوانوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، انہیں جہنم واصل کیا۔ پی ٹی آئی کا ورکر سیاست میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ وہ مسجد اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کی مذمت کرنے کی بجائے اپنی فوج پہ تنقید کر رہا ہے۔ فوج کے خلاف اس گھنونی سوشل میڈیا مہم پر صوبے کا وزیر اعلیٰ علیمن گنڈاپور خاموش کیوں ہے؟ اسے عمران خان کی رہائی اور منصوبہ بندی سے فرصت ملے گی تو یہ عام آدمی اپنے صوبے اور اپنے ملک کے بارے میں سوچے گا۔ علیمن گنڈاپور اور اس کی کابینہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ انہیں سیاسی مفاد اور قومی مفاد میں فرق کرنا ہوگا۔ یہ رویہ یوں نہیں چلے گا۔
علی امین گنڈاپور کو اپنی کرسی اور عمران خان کی فکر چھوڑ کے اپنے صوبے کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا، اور اس کو افغان عوام کی مشکلات کا تذکرہ چھوڑ کر اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، وہ اپنے آئینی منصب اور فرائض کا خیال کریں، سنبھل جائیں۔ یاد رکھیں، کابل سے نہ تو کوئی مدد آئے گی، نہ ہی افغان کاؤنسلر سے یہ دوستی کام آئے گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں علی امین گنڈاپور۔ اس چینل کو دیکھیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔